فاتحہ بنظر شہداء کربلا و سرائے کربلا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید احمد رضا نقوی ابن غلام رضا نقوی کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیہ کریمہ، جسے تلاوت کرنے کی عزت میں نے حاصل کی، اور ہمارے مجموع میں اس آیت کو اتنا پڑھا اور سنا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ آیت آیہ تکمیل دین کہلاتی ہے، اور اس وقت کی اس مجلس کے لیے اس آیت کا انتخاب کرنے کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ کہ ابھی عید غدیر ہم نے منائی ہے، سب کے ذہن میں وہ یادیں ہیں جو غدیر کے تعلق سے ہیں۔ دوسرا سبب یہ کہ یہ استقبال عزا کی مجلس ہے، اور غدیر کا خاص تعلق ہے کربلا کے ساتھ۔ تیسرا سبب یہ کہ مرحوم کے محبوب ترین موضوعات میں سے ایک موضوع غدیر تھا، جس پہ اکثر وہ مجالس پڑھتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم ساتھ میں ہیں تو مجھ سے کہتے تھے کہ تم کیا پڑھنے والے ہو، غدیر مت پڑھنا، مجھے پڑھنی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ غدیر کے تو تقریباً تمام موضوعات وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، ہم غدیر کو اتنا سنتے ہیں،
مگر مجھے بس اسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ ہم غدیر کو جانتے کتنا ہیں، ہمیں غدیر کے تعلق سے کیا معلوم ہے، غدیری ہونے کا مطلب کیا ہے، غدیر کے پیغامات کیا ہیں، غدیر کا واقعہ پورا کیا ہے، غدیر میں پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا۔ مگر بات شروع کرنے سے پہلے اتنا عرض کروں کہ غدیر کا کربلا سے تعلق کیا ہے۔ کربلا نتیجہ ہے انکار بیعت کا، انکار بیعت نتیجہ ہے مطالبہ بیعت کا، مطالبہ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اور اقتدار یزید نتیجہ ہے انکار غدیر کا۔ اگر غدیر کا انکار نہ ہوتا تو یزید برسر اقتدار نہ آتا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ معصومین سے بھی، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو کربلا کی ترجمان ہیں، یہ بات ملے گی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بھائی، اور پانچویں اور چھٹے امام کے تعلق سے کہ ہمارے جد کربلا میں نہیں شہید ہوئے، بلکہ وہ تو اسی دن شہید ہو گئے تھے کہ جس دن غدیر کے مقابلے میں ایک نظام بنا تھا۔ اصل شہادت تو اسی دن ہو گئی تھی۔ تو گہرا تعلق ہے، واضح اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ مگر کون سا دن ہے؟ دن جس کا ہر معصوم نے تعارف کرایا، بار بار تعارف کرایا، اور یہ کہتے ہوئے تعارف کرایا کہ جب بھی پوچھا گیا کہ آپ کربلا پر کیوں اتنا زور دیتے ہیں کہ جہاں ماہ اذا آیا، جہاں موسم اذا آیا، ہر معصوم کا طریقہ بدل جاتا ہے، گریہ کی آواز سے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ماہ محرم آ چکا، لباس تبدیل ہو جاتا ہے، مجلس کا انداز بدل جاتا ہے، آنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی نیا مرثیہ کہہ کے لائے ہو ہمارے جد کی شان میں، اور پھر طریقہ یہ کہ پردہ آویزاں کرا کے خواتین کو گھر کی پس پردہ بلا لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مجالس میں خواتین رہتی ہیں، یہ امام کی سنت ہے، امام نے سب سے پہلے اس طریقے کو ایجاد کیا۔ اور پھر وصیتوں میں بار بار وصیت معصومین کی یہاں نظر آئے گی کہ امام نے کہا کہ میدان منا میں میری عزا کرنا، میدان منا میں میرا تذکرہ کرنا، 10 سال تک مجلس کرنا۔ تو اتنا اہتمام دیکھا، چھٹے امام کی خدمت میں آنے والے آ رہے ہیں، مولا حج کر کے آیا ہوں، آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے حج تو کر لیا مگر کیا کربلا نہیں گئے؟ کہا مولا میں حج کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہا کربلا، اور اب معصوم نے کہنا شروع کیا کہ کربلا کا تم نے واجب حد ادا کیا، مگر اب یاد رکھو کہ اب اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ کربلا معلیٰ میرے جد کی زیارت کرنا یہ 7 مقبول حجوں کا ثواب رکھتا ہے۔ آنے والے نے کہا مولا 7 حجوں کا ثواب؟ کہا نہیں 700 حجوں کا ثواب رکھتا ہے۔ کہا مولا 700 حجوں کا ثواب؟ کہا نہیں، زائر جتنے قدم کربلا کی طرف اٹھاتا ہے، ہر قدم کے اوپر اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ نے اتنا، جب وہ چلا گیا رخصت ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا مولا اتنی فضیلت آپ نے بیان کی؟ کہا ہاں، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ میں فضیلت زیارت کربلا اس انداز سے بیان کرتا کہ حیرت میں رہ جاتا زمانہ۔ تو بار بار جب یہ تاکید ہے تو پوچھا گیا کیوں اتنا ذکر کربلا، کیوں اتنا تاکید زیارت کربلا کے لیے؟ تو ہر معصوم کے یہاں یہ جواب آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کو بھی بھلا نہ دو۔ معصوم جانتے انہوں نے غدیر کو بھلا دیا، لیکن اگر کربلا یاد رہ گئی تو غدیر بھی محفوظ ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو معصومین کی اتنی تاکید ہے کربلا کے لیے، اتنا تذکرہ، اور
اب پلٹے ہیں۔ کون سا دن؟ جس دن کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آئیے پہلے اس آیت پر ذرا سا بات کرنے سے پہلے اسی آیت کا ایک پچھلا حصہ ہے، علماء تشریف فرمائیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مگر اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اللہ راضی ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اسلام کامل ہوا، کافر مایوس ہوئے، کافر آج مایوس ہوئے۔ تو آج کیا خصوصیت ہے کہ آج کافر مایوس ہوئے؟ کافروں کو تو بہت پہلے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، ذوالعشیرہ کے وقت پہ کافر مایوس نہیں ہوئے، پیغمبر کی مخالفت کرتے رہے، ہزیمت اٹھاتے رہے، ہر موقع کے اوپر ٹھوکر کھائی، ہر سازش ناکام ہوئی، ہر جنگ میں ہزیمت اٹھائی، ہر جنگ میں شکست کا سامنا کیا، مگر کافر مایوس نہیں ہوا۔ ہجرت ہوئی، اب کافر کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا کہ اب تو پیغمبر سلامتی سے چلے گئے، دوسرے شہر کے اندر بھی اسلام پہنچ گیا، مگر کافر مایوس نہیں ہوا۔ ساری چیزیں دیکھتے چلے جائیں، بدر میں شکست کھائی، احد میں شکست کھائی، خندق، خیبر، ہر مرتبہ آتے رہے نئی طاقت کے ساتھ، شکست کھاتے رہے، مگر کافر مایوس نہیں ہوئے۔ ایک موقع تو ایسا تھا کہ جہاں لازماً کافر کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا، فتح مکہ، جب پیغمبر فاتح بن کے پلٹے اور اب سب نے یہ طے کیا کہ اب اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اب بس ایک طریقہ ہے کہ ڈھیر ہو جاؤ اسلام کے سامنے، جھک جاؤ اسلام کے سامنے، اتنی بڑھتی ہوئی طاقت ہے اسلام کہ اب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کافر مایوس ہو جاتا کہ اسلام کی طاقت اتنی بڑھ گئی، مگر گواہی کسی روایت کی نہیں ہے، قرآن کی گواہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے آج سے پہلے کافر مایوس نہیں ہوا۔ مایوس نہ ہونے کا تقاضا تو مومنوں سے کیا جا رہا ہے، اے مومنوں مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پیر پھسل گیا، ٹھوکر لگ گئی، گناہ ہو گیا، مگر مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ مگر وہ بیچارہ کتنی جلدی مایوس ہو جاتا ہے مومن کہ اقبال کو کہنا پڑتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ذرا ذرا سی بات میں مومن مایوس ہو جاتا ہے، مگر کافر کو دیکھیے کتنا پر امید ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی کافر مایوس نہیں ہوا۔ یہ مایوس کیوں نہیں ہوا اور آج کے دن کیوں مایوس ہوا؟ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو سبب ایک سامنے آئے گا کہ اس کے مایوس نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ قبائلی نظام کا خوگر یہ کافر یہ جانتا تھا کہ قبیلے میں باپ کا وارث اس کا بیٹا ہوا کرتا ہے، بیٹا اس کی تحریک کو لے کے آگے چلتا ہے، بیٹا اس کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، اور نبی کو اللہ نے بیٹا دیا نہیں، نسل ان کی چلی نہیں، تو اب کون ہے جو اس دین کو آگے بڑھائے گا؟ فی الحال کلمہ پڑھ لو، اسلام کا لبادہ اوڑھ لو، اور پھر جب موقع ملے گا جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے جائیں گے ہم الٹے پیر پلٹ جائیں گے اور اسلام کو مٹا دیں گے، بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔ مگر جب غدیر کا منبر سجا اور کافروں نے بوڑھے محمد کے ہاتھوں پر جوان محمد کو دیکھا، تب سمجھ میں آیا کہ محمد کسی شخصیت کا نام نہیں جو ختم ہو جائے، ایک سیرت کا نام ہے جس کا تسلسل چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد۔ یہ تسلسل کردار ہے، تسلسل کردار محمد کو علی کہتے ہیں، تسلسل کردار علی کو حسن کہتے ہیں، تسلسل کردار حسن کو حسین کہتے ہیں۔ لہذا آج کافر مایوس ہو گیا کہ ہم اس کو یوں مٹا نہیں سکتے، اور پھر کافر پر امید ہوگا، ابھی پھر کافر کو امید ہوگی، وہ وقت آئے گا، شاید وہ یہی زمانہ چل رہا ہو کہ کافر کو پھر امید ہو گئی ہو کہ ہم مٹا دیں، قرآن کو جلا کے مٹا دیں گے، مسلمان کو کلمہ بھلا کر مٹا دیں گے، کسی طرح سے مٹا دیں گے۔ تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، خدا غریق رحمت کرے، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ابھی کافر پھر پر امید ہوگا، اس لیے کہ ابھی اس آیت کا ایک مصداق باقی ہے کہ کافر کو دائمی مایوسی اس وقت ہوگی جب غیبت کا پردہ اٹھا کہ علی کا علی بیٹا ظاہر ہوگا، کہ اس دن اس آیت کا صحیح مصداق سامنے آئے گا اور کافر ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے گا۔ تعجیل ظہور کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو آج کا دن جب کافر مایوس ہوا، آج کا دن جب دین کامل ہوا، اس دن ہوا کیا؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ یوم غدیر ہے، مگر اس دن ہوا کیا؟ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، ہم سے کیا تقاضا کیا، ہمیں کیا بتایا، یہ ہم کتنا جانتے ہیں؟ روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر طلوع محشر تک جتنے ظلم شیعت پر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، وہ کس وجہ سے؟ صرف غدیر کی وجہ سے، غدیر کے تحفظ کی وجہ سے، غدیر کی وجہ سے شہزادی کونین کی پسلیاں کیوں شکستہ ہوئیں؟ تحفظ غدیر کی وجہ سے۔ امام حسن کو کیوں زہر دیا گیا؟ تحفظ غدیر کی وجہ سے۔ کربلا میں شہادتیں کیوں ہوئیں؟ تحفظ غدیر کی وجہ سے۔ زینب کے سر سے چادر کیوں اتری؟ تحفظ غدیر کی وجہ سے۔ ائمہ کیوں شہید ہوئے؟ تحفظ غدیر کی وجہ سے۔ امام کو غیبت میں کیوں جانا پڑا؟ تحفظ غدیر کی وجہ سے۔ آج تک شیعت کیوں اس طرح قتل کی جا رہی ہے؟ آج تک کیوں خون بہایا جا رہا ہے؟ مسجدوں میں گولیاں چل رہی ہیں، اتنا قتل، اتنا غارت، اتنا مٹانے کی کوشش، صرف اور صرف اس لیے کہ غدیر کی یاد ختم ہو جائے، غدیر باقی نہ رہے۔ تو ہم مارے جا رہے ہیں غدیر کے نام پر، ہمارا خون تاریخ میں بہہ رہا ہے غدیر کی وجہ سے۔ ہمیں ورثے میں ملا یہ محبت اور یہ تحفظ غدیر کا ذمہ کہ جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، مگر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم غدیر کو جانتے کتنا ہیں؟ غدیر میں ہوا کیا؟ کیا صاحب غدیر میں یہ ہوا تھا کہ پالان شتر کا ممبر بنا، پیغمبر تشریف لائے، مولائے کائنات کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ مگر بس اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے اور مزید ان کو قوت و توانائی عنایت فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھیں، اللہم۔ تو غدیر کی وجہ سے، بھائی آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا سا آپ حضرات بھی آگے آ جائیں اگر زحمت نہ ہو تو۔ میں تو زیادہ کہتا نہیں ہوں، لیکن اچھا ہے کہ تذکرہ غدیر کا ہے تو تھوڑا سا آگے سنیں، اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سب کچھ آج تک جو کچھ ہو رہا ہے سبب غدیر۔ تو پھر ہم غدیر کو کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہوا غدیر میں؟ بس اتنا ہی ہوا؟ کیا صرف اتنا ہوا؟ پہلے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں بہت مختصر الفاظ میں، وقت کم ہے، اور اس کے بعد پھر کہ غدیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مگر پہلے واقعہ کیا ہے؟ واقعہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور مسجد شجرہ سے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا۔ یہاں سے چند قدم آگے چلے تھے کہ مولائے کائنات جو ان لوگوں میں شامل نہیں تھے، اس لیے کہ یمن بھیجا ہوا تھا، کوئی فتنہ یمن میں تھا، اس کو ختم کرنے دبانے کے لیے، اور وہاں سے خمس و زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے مولا وہاں سے رقم وصول کر کے اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل کر کے پلٹ رہے تھے۔ 12,000 کا مجمع ساتھ میں تھا۔ مسجد شجرہ کے بعد پیغمبر کی ملاقات امیر المومنین سے ہوئی، یہاں سے علی بھی حج میں شامل ہوئے۔ 1,20,000 کا مجمع تھا، جس میں 5,000 مکے والے تھے، 12,000 یمن والے تھے، باقی مختلف علاقوں کے افراد تھے، تقریباً 1,20,000۔ اختلاف ہے اس میں، مگر جو زیادہ معتبر ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں تعداد عرض کر دی۔ پہنچے، حج مکمل ہوا۔ مینا کے میدان میں پیغمبر اکرم نے ایک تقریر کی، یہاں سے غدیر کا آغاز ہوا، متوجہ ہیں؟ مینا کے میدان میں پیغمبر نے ایک تقریر کی۔ تقریر کیوں کی؟ اس لیے کہ مینا تک پہنچنے سے پہلے یا مینا کے میدان میں پیغمبر اکرم تک حکم خدا پہنچ چکا تھا، یا ایھا الرسول بلغ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اتنی آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اکرم نے مینا میں ایک خطبہ دیا، اس خطبے کا موضوع حدیث ثقلین تھی۔ پیغمبر نے اس خطبے میں حدیث ثقلین کا بیان کیا، لوگوں کو متوجہ کیا۔ دیکھو یہ ثقلین، جس میں کا ایک ثقل اکبر ہے، ایک ثقل اصغر ہے۔ بعض کے مطابق کا ثقل اکبر قرآن ہے، بعض کے مطابق کا ثقل اکبر میری اطرت ہے، ایک ثقل قرآن ہے۔ تم ان دونوں سے وابستہ رہنا، متمسک رہنا، گمراہ نہیں ہوگے، حوض کوثر تک مجھ سے ملاقات کرو گے، اور
اس کے بعد مولائے کائنات کی وفاداریوں کا، قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ خطبہ ختم ہو گیا، مجمع آگے بڑھا۔ مسجد خیف میں پیغمبر اکرم نے دوبارہ رکنے کا حکم دیا۔ نماز کا وقت تھا، نماز ہوئی، نماز کے بعد مختصر خطبہ دیا۔ یہ مختصر خطبہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ حکم دوبارہ آ چکا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ مگر اب بھی پیغمبر نے خاموشی اختیار کی، کیوں؟ کیا خدا نخواستہ کوتاہی کر رہے تھے؟ نہیں، کوتاہی نہیں، پیغمبر چاہتے ہیں کہ وہ لہجہ قرآن کی آیت کا آ جائے کہ سننے والوں کو واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، وہ لہجہ آ جائے۔ لہذا کہا کہ جو پہنچائیے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے اپنے رب کی طرف سے، اور اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ پھر بھی خاموش رہے، آگے بڑھے، اور اب سختی کے ساتھ حکم آیا۔ حکم تو ظاہر ہے کہ پیغمبر، میں بھی عرض کروں گا اس کو تفصیل سے، پھر آواز آئی کہ پیغمبر پہنچائیے اس کو۔ تیسری مرتبہ جبرائیل آئے، اس کو پہنچائیے، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ پیغمبر آگے بڑھے۔ یہ وہ موقع تھا جب یہ آیت یہاں پر آئی مسجد خیف کے پاس، تو علماء بیان کرتے ہیں یہ وہ موقع تھا کہ پیغمبر اکرم نے سب سے کہا کہ دور چلے جاؤ۔ مولائے کائنات کو تنہائی میں اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ بعض نے لکھا 24 گھنٹے تک پیغمبر علی سے راز و نیاز کرتے رہے اور کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ اور 24 گھنٹے کے بعد جب گفتگو مکمل ہوئی، منافق سمجھ چکے تھے کہ پیغمبر کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ منافقوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہاں سے قتل کی سازش کی۔ اب وہ پورا واقعہ پھیلانے کا موقع نہیں ہے، وہ سازش ناکام ہوئی۔ یہاں سے پیغمبر اٹھے تو تبرکات انبیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کیے۔ میدان غدیر میں پہنچے۔ غدیر ایک چشمہ ہے، خم کہتے ہیں اس ریت کو جس کے اندر لہریں پائی جاتی ہیں۔ غدیر خم اس لیے اس کا نام ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ مکے سے غدیر خم تک سیدھا راستہ ہے۔ یہاں سے آنے کے بعد یمن والے یمن کی طرف جائیں گے، مدینے والے مدینے کی طرف جائیں گے، دوسرے لوگ منتشر ہو جائیں گے، یعنی یہاں کے